بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری مسلسل آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے تفسیر قرآن کے عنوان پر۔ سب سے پہلے آج میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں وفات ملکۃ العرب ام طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر ملال کی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ 10 رمضان سن 10 62، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی تاریخ منسوب ہے اس ذات والا صفات سے، اس شخصیت سے کہ جس شخصیت کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، وہ ذات کے جو ملکۃ العرب ہے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے 10 رمضان۔ لہٰذا چاہتا یہ ہوں کہ آج اسی باعظمت خاتون کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جائیں۔ نام آپ کا، نام گرامی آپ سب جانتے ہیں، خدیجہ آپ کا نام ہے، اور ام ہند اور ام طاہرہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ لقب آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے کہ آپ ملکۃ العرب ہے، اور اس سے بڑی باعظمت، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی فضیلت اس خاتون کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں کل کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اس کا جواب بھی مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس بی بی کے بارے میں تو رسول اللہ سے تقریباً 5ویں پشت میں جا کر آپ کا اور حضور اکرم کا شجرہ ایک ہے، اور میں وہ نام بھی، پورا شجرہ بھی بی بی کا بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب وہ کوئی ملکۃ العرب نہیں تھی۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو منافقین، جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں معترض ہیں ایسے لوگ کہ صاحب وہ ذاکرین کی اور علماء کی وہ مبالغہ آرائیاں ہیں کہ صاحب وہ کوئی اتنی بڑی خاتون نہیں تھی، اتنا بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں تھی، تو چھوٹا موٹا سا مکے میں کاروبار تھا ان کا۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کی خدمت پیش کرنا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، ملکہ انجیل، وہ باعظمت خاتون ہے کہ حدیث ہے کہ کائنات میں 4 عورتیں ایسے گزری ہیں کہ جو افضل النساء ہے، اکمل النساء ہے۔ ان 4 خواتین میں کس کس کا نام آتا ہے؟ ان 4 خواتین کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام بھی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی مریم بنت عمران کا نام ہے، آسیہ بنت مزاحم کا نام ہے۔ 4 باعظمت بیویاں جو اکمل النساء اور افضل النساء ہیں، ان میں سے ایک خاتون اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی ہیں، بی بی خدیجہ کی ذات گرامی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ساری دولت اور اپنا سارا سرمایہ جو بھی تھا وہ سب اسلام پہ نچھاور کیا، وہ سب اسلام پہ قربان کیا، اور اسلام کے اوپر سارا جتنی بھی دولت اور ثروت تھی وہ لٹا دی بی بی خدیجہ الکبریٰ نے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو قریش کے باعظمت خواتین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے،
5ویں پشت میں جا کر حضور سے آپ کا شجر نسب مل جاتا ہے. اب وہ شجر نسب میں آپ کو گنا دیتا ہوں، اسے محفوظ کیجئے گا اور تاریخ میں جا کے اس کی تصدیق کیجئے گا. جناب خدیجہ الکبریٰ والد کا آپ کا نام ہے خویلد. خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی، یہ سلسلہ نسب ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا. خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی، یہ سلسلہ نسب ہے. اب ذرا حضور کی طرف آ جائیے. حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شجر نسب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، یعنی 5ویں پشت میں جا کر آپ کا شجر نسب مل جاتا ہے قصی سے. یعنی قصی جناب خدیجہ کے بھی دادا ہوتے ہیں، حضور اکرم کے بھی دادا ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کر ددیالی سلسلہ آپ کا حضور سے مل جاتا ہے، قصی پہ جا کر مل جاتا ہے. قصی کے 4 بیٹے ہیں. آپ حضرات نے تاریخ اسلام کے اندر دیکھا، اس میں ایک عبد مناف ہے، ایک عبد العزا ہے. عبد العزا کے نسل سے آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اور عبد مناف کی نسل میں آ کے حضور سرور کائنات ہیں. یہ آپ کا قصی. اب قصی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تاریخ اسلام میں، تو آپ کو پورے خاندان کو جو آپ نے جمع کیا ہے، قریش کا لقب آپ کے پاس ہے. آپ سے پہلے غالب کو قریش کہا گیا، فہر کو قریش کہا گیا، اور پھر قصی کو قریش کہا گیا. اور جناب قصی ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے پورے اس قبیلے اور خاندان کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کے بعد دار الندوہ قائم کیا. دار الندوہ اور وہ 5 محکمے جناب قصی نے قائم کیے، ندوہ، سقایا، رفادہ، وہ 5 محکمے ہیں. اور انشاءاللہ کبھی آپ حضرات سے تاریخ مکہ پہ اگر گفتگو ہوئی تو وہ 5 کے 5 محکمات اور ان کے جتنے بھی کیا کیا کام تھے، کیا معاملات تھے، وہ انشاءاللہ بتوفیق الہی بتصدق محمد و آل محمد آپ کی خدمت میں اگر آپ سننے کا وہ ہے تو انشاءاللہ اگر آپ ہم سے گزارش کریں گے، چاہیں گے تو وہ تاریخ مکہ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کی جائے گی. تو قصی جناب خدیجہ کے بھی دادا ہوتے ہیں اور حضور اکرم کے بھی دادا ہوتے ہیں. والد آپ کے ہیں اسد، اور آپ ہی کا قبیلہ بنی اسد کہلاتا ہے. اب بنی اسد ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جس سے ہر شیعہ قوم کا بچہ بچہ واقف ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد کون سا قبیلہ ہے. آج بھی کربلا کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے امام حسین سے عقیدت کا قبیلہ بنی اسد ہے. اور یہ قبیلہ بنی اسد کس کا قبیلہ ہے؟ یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا قبیلہ ہے. اور کربلا کے ایک مجاہد، مرد مجاہد جن کا نام آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر یا حضرت حبیب ابن مظاہر. آپ کا پورا نام کیا؟ حبیب ابن مظاہر اسدی. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جناب حبیب کا تعلق بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہی کے خاندان سے ہے. بنی اسد سے آپ کا تعلق ہے. اور بنی اسد جناب خدیجہ کے جو دادا ہیں اسد، انہی کا قبیلہ، انہیں خاندان بنی اسد کہلایا، جس کے بارے میں عقیدت امام حسین سے عقیدت اور امام حسین کے سلسلے میں ان کا جو تعاون ہے وہ سب آپ جو ہے محرم میں علماء خطبہ اور واعظین سے سنتے ہیں. تو یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ددیانی تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. 5ویں نسل میں جا کر حضور کا اور جناب خدیجہ کا گھر ددیال جو ہے وہ شجر نسب مل جاتا ہے. ننیحال کی طرف ذرا نگاہ کریں تو ننیحال کی طرف آئیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی والدہ گرامی کا نام ہے فاطمہ. بھولیے گا نہیں میرے ناظرین، میرے سننے والے جو ہے اس نام کو یاد رکھیے گا. کیا نام ہے؟ فاطمہ. اب یہ خاندان میں دیکھیے، ماں کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام فاطمہ، داماد کی ماں کا نام فاطمہ، یعنی جس رشتے کو ہماری عام زبان میں کہا جاتا سمدھن. ماں کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام بھی یہی ہے، اور جو داماد ہے اس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ. اب لوگ یہ بھی ایک بڑا عنوان، اہم عنوان ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے کہ بچوں کے نام کیسے رکھیں. ہم سے تو لوگ کہتے ہیں ایسا نام بتائیے بڑا اینٹک نام ہو. اینٹک نام کیا بتائے؟ وہ نام رکھے جو خاندان بنی ہاشم نے رکھے، جو اہل بیت نے اپنے گھرانوں میں رکھے. یعنی دیکھیے ماں کا نام بھی وہی ہے، بیٹی کا نام بھی وہی ہے، داماد کی ماں کا نام بھی وہی ہے.
یہ نام ایک نام ہے، یہ چلیے آ جائیے، اگر یہ نام تو چلیے آپ کہیں گے کہ ان خاندان نے رکھے، لیکن جو چہاردہ معصومین کے اسماء گرامی ہے وہ تو اللہ نے منتخب کیے، لیکن چہاردہ معصومین میں 14 معصوم میں 7 نام ہیں، باقی 7 نام کو دہرایا گیا ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھے کہ اللہ رکھ دیتا؟ انہی 14 نام کو اللہ نے ریپیٹ کر دیا، انہی 14 نام کو اللہ نے دہرا دیا۔ آپ سب کا عقیدہ بھی وہی ہوگا جو میرا عقیدہ ہے کہ چہاردہ معصومین کے اسماء گرامی اللہ نے رکھے ہیں، اس نے منتخب کیے ہیں، اس نے کہا کہ یہ نام رکھے جائیں۔ تو 7 نام ہیں، باقی 7 نام کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ تو کیا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی فاطمہ نام رکھو کہ جی وہ تو چچا کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو خالہ کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو ماموں کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو بھتیجی کا نام ہے، وہ تو بھانجی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیے۔ لیکن آئیے جناب خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام وہی، داماد کی والدہ کا نام وہی، ایک ہی نام آ رہے ہیں۔ چہاردہ معصومین میں 14 نام میں 7 نام، باقی نام کو ریپیٹ کر دیا گیا، باقی نام کو دہرا دیا گیا۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھے؟ نہیں، اللہ کے پاس نام کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان 7 نام سے زیادہ باعظمت، بافضیلت، خوبصورت اور حسین نام اللہ کو کوئی اور نہیں لگے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نگاہ میں کوئی نام ہے تو وہ یہی نام ہے، فاطمہ۔ بھولیے گا نہیں، بی بی خدیجہ والد کا جو میں بتا چکا شجر نسب، ددیال ننیال کی طرف آئیے، والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت زائدہ، آپ کے نانا کا نام آتا ہے فاطمہ بنت زائدہ ابن عاصم ابن حرم ابن معیس ابن عاد ابن عامر ابن لوئی، یا جنہیں لوی بھی کہا تھا، لوئی، یعنی 8ویں پشت میں جا کر حضرت لوئی آ جاتے ہیں۔ لوئی ابن غالب، یعنی وہی بنی غالب بنی فہر، یعنی یہ سلسلہ نسب اگر آپ حضور کا لے کے جائیے قصی سے اوپر تو جا کے مل جائے گا کہاں سے؟ غالب سے۔ ادھر ننیحال سلسلہ جناب خدیجہ کا جا کے مل جاتا ہے کہاں سے؟ عامر ابن لوئی ابن غالب، یعنی ددیحالی سلسلہ 5ویں پشت میں جا کر رسول سے ملتا ہے، ننیحالی سلسلہ 8ویں پشت میں جا کر رسول خدا سے مل جاتا ہے۔ یہ پورا شجرہ نسب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اب جس کا ننیحالی سلسلہ اور ددیحالی سلسلہ ایسا ہو اس بی بی کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ عام ہمارے سماج اور معاشرے میں نجیب الطرفین ہم کسے کہتے ہیں، لیکن اصل نجیب الطرفین سلسلہ یہ ہے کہ جو 5ویں پشت میں جا کے ددیحال میں رسول سے ملے، 8ویں پشت میں جا کر ننیحال میں رسول خدا سے سلسلہ جا کر مل جائے۔ بنی غالب بنی فہر، یعنی بنی غالب آپ کا ننیحالی سلسلہ ہے اور بنی قصی جا کے آپ کا جو ہے وہ ددیحالی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اب وہ کل ایک صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب اب اسی میں آ جائے گا۔ میں نے شجر نسب بیان کر دیا اور امید کرتا ہوں کہ سننے والے اور دیکھنے والے تک میری بات پہنچ گئی ہوگی اور وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو شجرہ میں نے پیش کیا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ اگر کسی کو تحریری شکل میں چاہیے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائے تو میں پورے نام لکھ کے بھیج دوں گا کہ یہ نام ننیحالی ہے اور یہ نام ددیحالی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ تو نجیب الطرفین خاتون ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اب وہ سوال کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا قبل از اسلام مذہب کیا تھا، کل کسی نے سوال کیا کس مذہب پہ تھی اور کیا دین تھا ان کا اور کیا مذہب تھا ان کا، تو میں یہی کہوں گا کہ قبل از اسلام جو حضور سرور کائنات کے اجداد کا مذہب ہے وہی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مذہب ہے۔ یعنی کون سا مذہب ہے؟ کہ مذہب ابراہیمی، جسے دین حنیف کہا جاتا ہے، یہی مذہب ہے قبل از اسلام۔ اور جب اسلام آ گیا تو اب سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کون؟ کہ مردوں میں ظاہراً علی اور خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، اسی لیے روایت موجود ہے اور راویہ ہے ام المسلمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المسلمین کی روایت ہے،
ام المسلمین کی روایت ام المومنین کے بارے میں. کیا روایت ہے؟ کہ حضور جب بھی آتے اور ہم دیکھتے کہ سرکار کا جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بڑا خوش ہوتے تھے اور بڑے خوش ہو کے خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. کہ ایک دن میں نے کہہ دیا، بی بی عائشہ کہتے ایک دن میں نے کہہ دیا کہ اس ضعیفہ کو، جو لفظ ہے وہ بڑھیا کو اتنا یاد کرتے ہیں آپ، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کے عمر درازی نے اور عمر سن رسیدی نے ان کے دانت تک گرا دیے تھے. کہتے جیسے یہ کہا تو رسول کی پیشانی پہ بل آئے اور حضور نے کہا کہ جب تم سب اور تمہارے مرد مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. جب تم اور تمہارے مرد سب اسلام کے مخالف تھے اس وقت خدیجہ نے میری حمایت کی ہے. اور میں سب سے پہلی وحی آ کر کسے سنائی گئی تھی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. اور یہ کہا تھا کہ اگر مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ خدیجہ طاہرہ سے ہے. اسی لیے جب تک وہ آپ کی زوجیت میں رہی آپ نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. 10 بعثت میں تو آپ کی وفات ہوتی. اس کے بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ کی زندگی کتنی ہے آپ کی؟ کل حیات آپ کی 10 سال. تو 10 سال یہ اور 13 سال 3 سال یہ، یعنی باقی تمام جو ازواج ہے پیغمبر کی ان 13 سال میں 9 ازواج، اور باقی جو حیات بچی جو جناب خدیجہ کے ساتھ آپ نے جو تقریباً 50 سال کی زندگی آپ میں جو ہے، جب 50 سال آپ کی عمر تھی تو بی بی خدیجہ کی وفات ہوتی ہے. 25 سال میں ہوتا ہے تو تقریباً 25 سال حضور نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہے، اور وہ زوجہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. 25 سال میں ایک زوجہ، 13 سال میں 9 ازواج. اور ایک جملہ اور ہے، دیکھیے اب یہ ذہن سے نکل جاتا، بڑا لطیف جملہ ہے. اور لطیف اس لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان ولا ہے، ان کے لیے بڑا اچھا جملہ ہے. عالم اسلام کی روایت ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہا جب تم جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، سب سے پہلے اسلام مجھ پہ ایمان لے کے آئے جب تم سب اس کے دشمن تھے. اس کے بعد کہا کہ سنو خدیجہ ہی وہ مستور ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور یہ شرف تمہیں نہیں ملا. کسے کہا حضور نے؟ ام المسلمین سے. اب یہاں پہ آ کر ظاہر سی بات ہے زبان کو بند ہونا ہی تھا، اس لیے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاحب اولاد کیا کس کے ذریعے؟ کا خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے. 2 ہی تو ازواج ہے پیغمبر کی، 2 ہی تو زوجہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے رسول کو اولاد عطا کی، یا تو درج عصمت خدیجہ الکبریٰ سے یا بی بی ماریہ قبطیہ سے. اس کے علاوہ کسی اور سے. اب ایک جملہ یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، قدرت تو دیکھ رہی ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور قدرت نے صاحب اولاد نہ کر کے یہ جواب دے دیا کہ بیٹیاں دینا تمہارا کام ہے لیکن اولاد دینا تو ہمارا کام ہے. تم آگے جو ہے بیٹیاں ہی تو دے سکتے ہو لیکن صاحب اولاد کرنا وہ تو ہمارا کام ہے. اور صاحب اولاد کسے؟ یا تو خدیجہ کو کیا گیا یا بی بی ماریہ قبطیہ کو کیا گیا. اس کے علاوہ کسی کو. یہ حضور نے حدیث ارشاد فرمائی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. جو کل کسی نے سوال کیا تھا ہمارے محترم سامع نے کہا کہ وہ کیا مذہب تھا، تو میں امید کرتا ہوں ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ وہی ہے جو رسول اللہ کے اجداد کا مذہب ہے، وہی آپ کے اجداد کا مذہب ہے، آپ کا مذہب بھی وہی ہے. اسلام لانے پہ سب سے پہلے مردوں میں علی، خواتین میں بی بی خدیجہ الکبریٰ، سب سے اولین جو ہے وہ اسلام لانے والی بی بی ہے. اب آگے دوسرا سوال دولت کے بارے میں، ثروت کے بارے میں جو لب کشائی کی ہے، جو گستاخیاں کی ہے. ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں. ہماری جو بھی مجلس ہم پڑھتے ہیں یا جو بیان ہوتا ہے اپنوں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے ذمہ دار ہے، غیروں کے ٹھیکیدار بالکل نہیں ہے. ہمارے اپنے یہاں سے آواز آتی ہے صاحب وہ بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی ہے اور وہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ 70,000 اونٹ تھے. میں 70,000 اونٹ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ لیجیے صاحب تو 70,000 ہی بیان کر رہے تھے، لیکن آج جب میں سوانح حیات دیکھ رہا تھا تبری نے بیان کر دیا کہ 80,000 اونٹ تھے. لیجیے اب تک جو 70,000 پہ متعجب تھے 10,000 کا اور اضافہ ہو گیا کہ 80,000 اونٹ تھے آپ کے پاس. اتنا بڑا کاروبار تھا.
اب وہ صاحب بات ٹھیک ہے جی 80,000 اونٹ تھے آپ کے پاس، تو وہ رہتے کہاں تھے؟ انہیں باندھا کہاں جاتا تھا؟ اور ان کے رہنے کے لیے جگہ بھی تو اتنی بڑی چاہیے، اور چھوٹا سا مکہ شہر، اس میں 80,000 اونٹ، میاں کیا بات کرتے ہیں، یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہوتا ہے اور کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کی یہاں معرفت نہیں ہوتی، جو صاحبان عرفان نہیں ہوتے، یا جن کی آنکھوں پہ بغض علی کی اینک ہوتی ہے، وہ تو یہی بات کریں گے 80,000 اونٹ باندھی کہاں تھی بھیا؟ تو بھائی 80,000 اونٹ کو باندھنے کے لیے تھوڑی نہ خریدے گئے تھے کہ انہیں ایک جگہ پہ باندھ کے رکھا جائے، بلکہ 80,000 اونٹ حرکت میں ہوتے تھے۔ کہاں کہاں قافلہ آپ کا جاتا تھا؟ یمن، شام، حبشہ، ہر جگہ پہ آپ کے قافلے، تجارتی قافلے جاتے تھے۔ اور یہ مسلم تاریخ ہے، سنی شیعہ علماء متفق ہے کہ جتنے بڑے بڑے تجار تھے، تاجران تھے، وہ سب کے سب اپنا مال ڈھونے کے لیے اونٹ مانگتے تھے خطیۃ الکبریٰ سے۔ اس کا مطلب اگر یہ کہا جائے عام لفظوں میں سمجھاؤں تو بیوی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ اگر کوئی بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہو اور کہا جائے میرے پاس 200 بسیں ہیں یا 250 ٹرک ہیں، اب کہنے لگے صاحب وہ 250 ٹرک کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ بے عقل کے اندھو، اس نے 250 ٹرک کوئی کھڑا کرنے کے لیے تھوڑی نہ خریدے ہیں، وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہنا ہندوستان کے اندر جو ہے صاحب 1000 ٹرینیں ہیں، اس وقت تو ساری کھڑی ہوئی ہے۔ اب کہنے لگے میاں صاحب 1000 ٹرین، بس دلی کا تو اتنے اسٹیشن نہیں، دلی میں تو 16 پلیٹ فارم ہے، تو ایک ساتھ 16 ہی ٹرین کھڑی ہو جائیں گی۔ میاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، 1000 ٹرینیں کہاں سے آ گئی؟ تو میاں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہندوستان میں 1000 سے زیادہ ٹرینیں ہیں، لیکن وہ 1000 ٹرینیں سرکار نے کھڑی کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر نہیں بنائی ہیں، وہ سب حرکت میں ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک چل رہی ہیں۔ تو وہی 80,000 اونٹ بیوی کے تھے، تو انہوں نے باندھنے کے لیے تو خریدے نہیں تھے، وہ حرکت میں ہوتے تھے۔ حبشہ، شام، یمن، مکے کے اور دیگر تاجرین اپنا قافلہ، دوسرے تاجروں قافلے جا رہے ہیں، تو بیوی کے ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ 80,000 اونٹ بیوی کے یہاں، 400 غلام اور کنیزیں، 400 غلام اور کنیزیں۔ پھر وہی بات آئے گی، میں 400 غلام اور کنیزیں رہتے کہاں تھے؟ تو پھر وہی بات، جو غلام اور کنیزیں تھی غلام، انہیں جو ہے وہ گھر میں تھوڑی رکھا جاتا تھا، وہ جو قافلے جاتے تھے 200 300 اونٹوں پر مشتمل، ان کے ساتھ غلام بھی جاتے تھے۔ میسرہ نامی غلام بھی، وہ جو رسول اللہ جس کے ساتھ گئے ہیں قافلے میں، یا میسرہ جو غلام تھا وہ بھی سب جاتے تھے۔ تو یہ غلام جو ہوتے تھے وہ قافلوں کے ساتھ ہوتے۔ کنیزیں، اب آئیے یہاں پہ میں آپ کو توجہ دلاؤں، سب سے پہلے جو دار المساکین ہیں، اس کا تصور تاریخ کو کس نے دیا؟ اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ذات خطیۃ الکبریٰ کو، کہ آپ نے مکے میں دار المساکین بنایا، دار المساکین دار الفقراء بنایا ہے، دار السکن آپ نے بنایا ہے، مسکن آپ نے بنائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی بیٹیوں کو نہیں پال سکتے، انہیں دفناؤ مت، لاؤ ختیجہ انہیں گود لے لے گی، ان کو ختیجہ ان کی پرورش کرے گی، ختیجہ ان کو پالے گی۔ تو بیوی نے کتنی ہی ایسی عورتیں اور تھی لڑکیاں تھیں جنہیں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، جنہیں جو ہے وہ ماں باپ انہیں مار رہے تھے، انہیں بچا لیا، ان کی زندگی تم سے نہیں پل رہی ہے، لاؤ ہمیں دو، ہم پالیں گے انہیں۔ تو وہ 200 سے جو کنیزیں تھیں، وہ جو ہے وہ مساکین بنایا تھا، انہیں وہاں پہ رکھ کے ان کی پرورش کی جاتی تھی، انہیں پالا جناب خطیۃ الکبریٰ نے۔ تو اب تو یہ نہ کہ 400 غلام تھے، کنیزیں تھے، تو ان کا کیا ہوتا تھا، اتنے سارے اونٹ تھے تو کیا ہوتا تھا۔ جب بھی تاریخ اسلام یا اہل بیت کی فضائل کو پڑھو تو اینک جو ہے حب علی کی ہونی چاہیے، بغض علی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر چشمہ بغض علی کا لگا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہی سب اعتراضات کریں گے، اور اعتراض کرنے کے بعد آپ گستاخ ہوں گے، اور گستاخ اہل بیت کو اللہ کبھی بخشتا نہیں ہے۔ بہرحال جناب خطیۃ الکبریٰ کا سروت اتنا مالدار ہے کہ 400 غلام اور کنیزیں، 80,000 سے زیادہ اونٹ، 80,000 آپ کے پاس اونٹ موجود ہے، آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، ملکۃ العرب آپ کو کہا جاتا ہے۔ بڑے غلام اور سارے جو مکے کے بڑے بڑے تاجرین ہیں وہ آپ سے تجارت کرتے ہیں، اور بہت بڑی بزنس لیڈی جنہیں کہا جائے، جناب خطیۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ساری دولت، اتنی دولت مند و ثروت مند تھی، میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی جواب مل گیا ہوگا جو بی بی، اب مجھے نہیں معلوم کہ بی بی جناب خطیۃ الکبریٰ کی دولت سے انہیں پریشانی کیا، ابھی یا تو یہ ہے کہ صاحب ان کو ان کا حصہ ملا نہیں ہے،
تو اس لیے جو ہے اپنی زبان کھولے ہوئے ہیں یہ کہ ارے صاحب مبالغہ آ رہا ہے، یہ کیسے اتنی ضرورت نہیں تھی ان کے پاس. تو جناب خضر کبریٰ کی ذات ہے، جناب خضر کبریٰ. اور یہاں پر پھر میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور ایک آیت نہیں سنا، آیت میں بہت بڑی فضیلت ہے جناب خدیج الکبریٰ کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حجرات کی تقریباً 15ویں آیت ہے. قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن، اب قرآن کی تفسیر ہے تو لیجیے ایک آیت کی بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سورہ حجرات قرآن کہتا ہے مومن بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد وہ پھرتے نہیں ہیں، وہ اپنا منہ نہیں انحراف نہیں کرتے، منہ نہیں پھیرتے. اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ سب ایمان لانے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ وہ جہاد کرتے ہیں مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ فی سبیل اللہ. اولئک هم الصادقون، اور جو جہاد کرتے یہی لوگ صادق ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اموالہم وانفسہم. اب انفسہم یعنی جان کے ذریعے جہاد. تو جان کے ذریعے اگر جہاد تاریخ دیکھی جائے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں بعد از ہجرت، حضور جب مکے سے مدینہ آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو جس نے بھی جان نچھاور کی ہے اسلام پہ ہجرت سے پہلے. لیکن مال کے ذریعے جہاد کرنے والا کون ہے؟ مال کس نے اپنے مال کے ذریعے جہاد کیا؟ تو ڈھونڈے تاریخ اسلام ایک ہی نام نظر آئے گا، وہ نام ہے ملکۃ العرب، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام، کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا. اور قرآن میں اللہ نے نفس کے جہاد پہ مقدم کیا ہے مال کے جہاد کو. اس کا مطلب اب میں جملہ کہنے کی مجھے اجازت ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جہاد کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی ہے. مجاہدہ سب سے پہلی جہاد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے. اس لیے کہ مستور ہے، میدان میں جا کے تلوار تو نہیں چلا سکتی لیکن مال کے ذریعے تو جہاد کیا جا سکتا ہے. تو مال کے ذریعے سے جہاد کیا گیا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے مال کے ذریعے سے جہاد کیا. سب سے پہلی مجاہدہ جہاد کرنے والی ذات. اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی یہ خاتون کے لیے؟ وہ ذات گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے جس نے مال کے ذریعے سے جہاد کیا. اور جس نے جہاد کیا اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے ہیں. مال کے ذریعے جہاد کرنے والی ذات خدیجہ کی ہے. جان کے ذریعے کس نے جہاد کیا ہے؟ تو اب مجھے بتائے تاریخ اسلام اور علماء اسلام اور عامہ اور خاصہ مل کر مجھے بتائے کہ کس نے جان کے ذریعے جہاد کیا ہے. ایک نام آئے گا اگر کلی طور پر بیان کروں، وہ نام آئے گا حضرت عمران کا نام، محسن اسلام حضرت ابو طالب کا نام. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی شکل میں جہاد ہوا، علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. اس کے بعد حسن نے جہاد کیا، حسن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. مولا حسین نے جہاد کیا، حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. بیمار نے سید سجاد نے جہاد کیا، ان کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. محمد باقر کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، سب کی رگوں میں کس کا لہو تھا؟ حضرت ابو طالب کا لہو. تو مال کے ذریعے جس نے جہاد کیا وہ ذات ہے خدیجہ کی. جان کے ذریعے جہاد کرنے والی ذات ہے ابو طالب کی. قرآن کہتا اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے ہیں، یہی تو صادق ہے، یہی تو صدیق ہے، یہی تو صدیقہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ اسلام نے کسے صدیق کہا، کسے صدیقہ کہا، اور کس کس کو یہ لقب بانٹے گئے یا کس کس نے یہ لقب چرا لیے ہیں. ہمیں تو اتنا معلوم ہے صدیقہ کوئی ہے تو خدیجہ ہے، صدیق ہے تو ابو طالب، کہ جس نے مال کے ذریعے جہاد کیا ہے، جس نے نفس کے ذریعے جان کے ذریعے سے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذات اتنا سارا ثروت اور لے کر آئی، کہاں لٹایا؟ اسلام کے نام پر. کہاں گیا وہ مال؟ اسلام کے نام پر لٹا دیا گیا. اب جو اپنے آپ مقابلہ اور مقایسہ کرتے ہیں ازواج کا دیگر پیغمبر کا خدیجہ الکبریٰ سے،
ان کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر کی اور دوسری ازواج اور ہے، خدیجہ اور ہے، اس لیے کہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اور ہوتی ہے، اپنے ٹکڑوں پہ اسلام کو پالنے والی اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بیت المال تشکیل ہوا، بیت المال بنا، تو سب کے وظیفے معین تھے، ہر پیغمبر کی زوجہ کا وظیفہ معین تھا، تو اسلام پہ جو ٹکڑوں پہ پل رہی ہے وہ اور ہے۔ خدیجہ نے اپنے ٹکڑوں پہ اسلام کو پالا اپنے ٹکڑوں کے اوپر۔ جناب یہ ذات ہو ہی سکتی ہے، یہ ذات ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی سارا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے چونکہ سوال آیا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ بی بی خدیجہ کا عقد کس نے پڑھا، نکاح کا کس نے پڑھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقد ہوا، اور وہ پورے معاملات تاریخ اسلام کا صفحات میں محفوظ ہے کہ کس طرح سے رشتہ گیا اور کیسے حضرت ابو طالب نے، تو جب عقد ہوا ہے تو حضور کی طرف سے عقد پڑا حضرت عمران، حضرت ابو طالب نے، آپ وکیل ہوئے۔ بی بی خدیجہ کی طرف سے جو وکیل تھے وہ آپ کے چچا زاد یا چچا آپ کے تھے ورقہ بن نوفل۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے، اور ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے حافظ تھے، ان کے عالم تھے، اور آپ کا مذہب بھی مذہب حنیف ہے، مذہب ابراہیم ہے، تو ورقہ بن نوفل تھے، حضرت ابو طالب تھے۔ اور اس کے بعد جب آئی اسلام پہ نچھاور کیا، محلوں میں رہنے والی بی بی جس کا گھر اتنا بڑا تھا کہ روایتیں کہتی ہیں اتنا بڑا گھر تھا، آج بھی اگر گاؤں میں جاؤ اور جب سب سے بڑی کوٹھی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب سب سے بڑے چودھری یہی ہیں، سب سے بڑے ثروت مند یہی ہیں۔ آؤ مکے کی تاریخ میں آ کے، میں نے عرض کیا مکے کی تاریخ اور وہاں لگ کے کبھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اسی طرح سے، تو بیان کیا جائے گا کہ کیا خاندان ہے۔ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا گھر اتنا بڑا تھا کہ سارے مکے والے آ کر ایک ساتھ رہ سکتے تھے، اتنا بڑا گھر تھا۔ محل میں رہنے والی بی بی جس کے نالین سیدھی کرنے کے لیے کنیزوں کے لائن لگی رہتی ہو، اس بی بی نے جب بائیکاٹ کیا مکے والوں نے تو 3.5 سال گزارے شیب ابی طالب۔ کس طرح سے گزارے؟ اس طرح سے گزارے کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تو پتے کھائے، درخت کی چھال، جڑیں کھائی، اور اسی جڑ کا سبب بنی آپ کی وفات کا اور آپ کی رحلت کا۔ جو جڑ نور فرمائی تو وہ زہریلی تھی، اس کا زہر جو روایت بتاتی ہے آپ کے بدن میں دوڑا، اور 10 رمضان سن 10 بعثت بی بی خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور جب رخصت ہوئی تو کفن جنت سے آیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا، قبر میں خود لیٹے اپنے ہاتھوں سے قبر میں خدیجہ کو اتارا۔ اور جو خاندان اہل بیت کا جو اجداد کا قبرستان کہلاتا ہے جنت المعلیٰ، اس میں آپ کو دفن کیا گیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو۔ آپ کو یہ آئیے مختصر سا تعارف ہے اس ذات گرامی کا، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ ذات کی خدمت پیش کیا۔ اب ایک عمل ہے وہ بیان کرو اور بات ختم ہو جائے گی۔ عمل جناب خدیجہ الکبریٰ کے سلسلے میں ہے، چونکہ آج آپ کی بات ہے، اور سنیں بغور سنیں۔ میں کوئی عامل نہیں ہوں، نہ میں اس طرح کی کوئی بات کیا کرتا، لیکن برسبیل تذکرہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے علماء نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے تو مجرب عمل، تجربہ کیا ہوا، اور علماء نے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ کام ضرور بالضرور ہوگا۔ وہ کام کیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی رقم کسی کے پاس پھنس جائے، لاک ڈاؤن چل رہا بھائی، کسی نے کہہ دیا دے دو 5,000 10,000 روپے ادھار میں، ہم نے جو ہے وہ دے لیجیے بھائی، مدد کرنی چاہیے۔ یا ویسے ہی لاک ڈاؤن کی مثال تو مثل تھی کہ دور حاضر ہے، ویسے ہی اگر کوئی مجھے کاروبار کرنا ہے، صاحب مجھے 10 20 25 ہزار چاہیے، ہم نے دے دیے، اب وہ کاروبار کر لیے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب مطالبہ کیا تھا تو اب تاریخ بتا دیں، پرسوں دیں گے، ترسوں دیں گے، اس تاریخ ماہی اس تاریخ ماہی، پھنس گئی، اب کیا کریں؟ دیکھیے رزق کے اضافے کے لیے تو بہت عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل، سب سے چھوٹا ظاہراً اور تاثیر کے ساتھ سب سے بڑا عمل تسبیح جناب سیدہ، کہ اگر کوئی جناب سیدہ کی تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اپنے رزق میں برکت کے لیے، پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ اس کا فوائد آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ کس قدر برکت دیتا ہے۔ بہت عام سا عمل میں نے بتا دیا، اور دیگر جو ہے وہ عمل ہے جو آپ مفاد الجنان وغیرہ میں اور جو اس طرح کی تقریریں کرنے والے ذاکرین وہ سب بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کیجیے، تو یہ تو وہ بہت رزق ہے۔ لیکن اگر اس طرح کسی کا کام ہو، رقم و پھنسے نہیں نکلے، کیا کریں؟
تو بتایا ہمارے علماء نے کہ اس سلسلے میں ایک عمل ہے جناب خدیج الکبریٰ کا. وہ عمل یہ ہے کہ اگر خود مکہ پہنچ سکتا ہو تو مکہ پہنچے، اور اگر نہیں پہنچ سکتا تو اپنا اگر کوئی مکے میں ہے تو اسے ولی بنائے. اپنا اب تو سعودی عرب میں ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ہوگا ہی وہاں پہ جو کاروبار کے سلسلے میں موجود ہے. تو اگر خود جا سکتا ہے تو جائے، نہیں جا سکتا تو کسی کو اپنا ولی مقرر کرے اور اس سے کہے کہ وہ یہ عمل کرے. عمل کیا ہے کہ ایک طواف یعنی 7 چکر خانہ کعبہ کے کرے، اور ایک طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جناب خدیج الکبریٰ کو اس کو ہدیہ کرے. نماز پڑھنے کے بعد اس طواف کا ثواب اور اس نماز کا ثواب بی بی خدیج الکبریٰ کی خدمت میں ہدیہ کرے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تجھے ملکۃ العرب کا واسطہ میری جو رقم ہے جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہی ہے وہ مجھ تک پہنچا دے. علماء کہتے ہیں کوئی یہ کر کے دیکھے، بڑا مجرب عمل ہے، آزمودہ، انشاءاللہ کام ضرور ہوگا. یہ عمل منسوب ہے بی بی خدیج الکبریٰ. ایک طواف 2 رکعت نماز، خود جا سکتا تو جائے، نہیں جا سکتا تو کسی کو معین کر لے. تو یہ ذات گرامی ہے. 5ویں پشت میں ددیحال جا کے ملتا ہے، 8ویں پشت میں ننیحال جا کے ملتا ہے، حضور سرور کائنات سے آپ کا مل جاتا ہے. یہ جناب خدیج الکبریٰ کی ذات ہے. جس سال آپ کی وفات ہوتی ہے پورے سال حضور غم مناتے ہیں، اور اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام الحزن سے موسوم کیا جاتا ہے. ایک بار پھر میں سب کے حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت خصوصاً امام عصر کی خدمت پیش کرتا ہوں. بی بی خدیج الکبریٰ کی وفات کی تاریخ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے تفسیر قرآن کے حوالے سے، اس کو لے کر کچھ آیات. اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے، کچھ آپ کو جاننا، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر، اور آپ کو یہ تقریریں کیسی لگ رہی ہیں، آپ ان سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں، چونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رمضان کا مہینہ، گھر میں رہیں، عبادت کریں، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ